اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 8، اور اس 8ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے ماضی استمراری کا بیان۔ تو اس کے بیان سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ماضی استمراری کا شعر اور اس کی تشریح۔ ماضی استمراری کا شعر یہ ہے: مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام۔ اس شعر میں شاعر نے ماضی استمراری کے بنانے کا قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ ماضی استمراری بنانے کا فارسی میں طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں جب میں یا ہمیں لگائیں گے ماضی مطلق معروف کے شروع میں، تو یہ بن جائے گی ماضی استمراری معروف۔ جیسے ماضی مطلق معروف کی گردان ہے پرورد، پروردند، پروردی، پروردیت، پروردم، پروردیم۔ جب اس کے شروع میں یا ہمیں لگائیں گے تو پھر ہو جائے گا میں پرورد، میں پروردند، میں پروردی، میں پروردم، میں پروردیت، میں پروردم، میں پروردیم۔ باقی صیغے اسی طرح رہیں گے، صرف شروع میں یا ہمیں کا اضافہ کریں گے، اور اسے می یا ہمی بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب ماضی استمراری مجہول بنانا ہو تو پھر ماضی مطلق مجہول میں شد سے پہلے میں یا ہمیں لگاتے ہیں، شد سے پہلے۔ جس طرح ماضی مطلق مجہول کی گردان تھی ہمارے پاس کہ پروردہ شد، پروردہ شدند، پروردہ شدی، پروردہ شدیت، پروردہ شدم، پروردہ شدیم۔ جب اس کے شد کے اور پرورد کے درمیان میں یعنی شد سے پہلے جب میں یا ہمیں لگائیں گے تو یہ ہماری ہو جائے گی ماضی استمراری مجہول۔ جیسے پروردہ میں شد، پروردہ میں شدند، پروردہ میں شدی، پروردہ میں شدیت، پروردہ میں شدم، پروردہ میں شدیم۔ یہ ہماری ہو گئی ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ، ماضی استمراری معروف اور مجہول بنانے کا قاعدہ فارسی میں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق ہے ماضی استمراری، جس کا شعر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ تو ہمارے پاس سبق آ گیا ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری کی تعریف: ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے۔ یعنی ماضی استمراری کی تعریف یہ ہے کہ کام تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے تو گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اسے کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اور اس میں کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ جس طرح شعر میں مصنف نے فرمایا، شاعر نے فرمایا کہ مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام، کہ اس کے ماضی استمراری ماضی نا تمام بھی کہتے ہیں، لیکن خاص و عوام جو ہے وہ اس کو استمراری کے نام سے جانتی ہے۔ اس میں ماضی کے زمانہ میں کام پورا نہ ہونا سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ماضی نا تمام بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بنانے کا قاعدہ ہم پہلے بھی شعر کے تحت بیان کر چکے ہیں، اب ہم پھر بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ماضی مطلق کے پہلے میں یا ہمیں زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے میں پرورد، اور اردو میں اور مجہول میں شد سے پہلے میں کا اضافہ کریں گے۔ گردان ماضی استمراری معروف: میں پرورد، میں پروردند، میں پروردی، میں پروردید، میں پروردم، میں پروردیم۔ گردان ماضی استمراری مجہول: پروردہ میں شد، پروردہ میں شدند، پروردہ میں شدی، پروردہ میں شدیت، پروردہ میں شدم، پروردہ میں شدیم۔ یہ ہمارا تھا فارسی میں ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ اور طریقہ۔ اردو میں ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اردو میں مصدر کے آخر سے نا دور کر کے تا تھا لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا تھا۔ یعنی اردو میں جب ماضی استمراری بنائیں گے
تو پھر بئی طور بنائیں گے کہ اردو میں ہر ایک مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، اس نا کو گھرا دیں گے، نا کی جگہ تا پھر آگے تھا لگا دیں گے، تو ہمارے پاس ہو جائے گا پالتا تھا۔ جس طرح آگے اب ہمارے مصادر بھی ہیں کہ استادن کھڑا ہونا، نشستن بیٹھنا، آمدن آنا، رفتن جانا، پوئیدن دوڑنا، جستن کودنا۔ تو کھڑا ہونا سے ہماری فارسی ہماری ماضی استمراری کیسے بنے گی اردو میں؟ کھڑا ہونا سے ہوگی کھڑا ہوتا تھا، تا تھا، نا کو دور کر کے تا تھا لگایا، کھڑا ہوتا تھا۔ بیٹھنا سے بیٹھتا تھا، آنا سے آتا تھا، جانا سے جاتا تھا، دوڑنا سے دوڑتا تھا، کودنا سے کودتا تھا، تا تھا لگائیں گے۔ جیسے میں پرورد وہ پالتا تھا، میں پروردند وہ پالتے تھے، میں پروردی تو پالتا تھا، میں پروردے تم پالتے تھے، میں پروردم میں پالتا تھا، میں پروردیم ہم پالتے تھے۔ گردان ماضی استمراری مجہول، پروردہ میں شد وہ پالا جاتا تھا، پروردہ میں شدند وہ پالے جاتے تھے، پروردہ میں شدی تو پالا جاتا تھا، پروردہ میں شدے تم پالے جاتے تھے، پروردہ میں شدم میں پالا جاتا تھا، پروردہ میں شدیم ہم پالے جاتے تھے۔ اور اردو میں جب ماضی استمراری مجہول بنائیں گے تو اس میں ماضی دوسرے ماضیوں کی طرح گیا نہیں آئے گا بلکہ جاتا آئے گا، کیونکہ ماضی استمراری کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا تھا ہوتا ہے، اس لیے پالا گیا تھا نہیں کہیں گے، پالا جاتا تھا۔ اور آپ نے ایک اور قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ اردو کی عبارت دیکھیں، آپ اردو سے فارسی بنا رہے ہوں اور آپ کے پاس جملہ ایسا ہو جس طرح کہ اب ہمارے پاس اس میں ہے کہ یہ فارسی بناؤ میں اب ہمارے پاس جملہ ہے وہ آئے ہم آئے تھے، اب یہ کون سی ماضی کا ہے؟ اب یہ ہے ماضی بعید کا۔ وہ بیٹھے تھے یہ بھی ماضی بعید کا ہے، صیغہ ہے۔ تم دوڑتے تھے یہ ماضی استمراری کا ہے۔ تو آپ نے ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے، جب آپ اردو میں دیکھیں آخر میں تھے ہو، صرف تھے، تھے، تھا، تھے، تھی، یہ ہو تو یہ ہوگی ماضی بعید۔ اگر اس کے ساتھ تا ہو، جیسے ہم آتے تھے، وہ بیٹھتے تھے یا وہ بیٹھتا تھا، میں آتا تھا، تا تھا ہو جس طرح ہم دوڑتے تھے میں ہے، اس میں تے تھے ہے، تا تھا، تے تھے، تے تھی ہو، تو پھر یہ ماضی استمراری ہوگی، یعنی جب اکیلا تھا ہو تو یہ ماضی بعید ہوگی، یا اب تھا تھے کے ساتھ تا یا تے ہو اس سے پہلے تو پھر یہ ماضی استمراری ہوگی، اگر یہ نہ ہو تے تھے صرف تھا ہو تھے ہو تو یہ ماضی بعید ہوگی۔ اب ہم اردو میں ترجمہ کرو اس مشق کو حل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے میں جستی، میں جستی، جستن معنی کودنا، میں جستی۔ سب سے پہلے علامت دیکھیں گے تو اس میں علامت ہے یا، جو کہ ہے واحد حاضر کی علامت، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس فعل کون سا ہے، کون سی ماضی کا، تک ہم نے ماضیاں پڑھی ہیں تو کون سی ماضی کا فعل ہے، تو اس میں ہے جو کہ علامت ہے ماضی استمراری کی، تو ماضی استمراری کا ہو جائے گا۔ پھر ماضی استمراری معروف بھی ہوتی ہے مجہول، کیا یہ معروف ہے یا مجہول؟ کیونکہ اس میں شد نہیں ہے تو یہ معروف ہے۔ پھر فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ وہ یا تو مثبت ہوتا ہے یا منفی، اگر شروع میں نون نفی کا ہوگا تو منفی، نون نفی کا نہیں ہوگا تو وہ مثبت ہو جائے گا، تو اس میں نون نفی کا نہیں ہے تو یہ مثبت ہے۔ ہاں آپ نے ایک اور بھی قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ماضی منفی بنا رہے ہوں تو اس وقت میں کے، اگر آپ میں سے بنا رہے ہیں، کیونکہ ماضی استمراری جو بنتی ہے یہ میں اور ہمیں سے بنتی ہے، ایک نہ ایک لفظ میں یا ہمیں میں سے لگانا ہوتا ہے، یا میں لگائیں گے یا ہمیں لگائیں گے، اور جب آپ میں سے ماضی منفی بنا رہے ہوں تو پھر میں کے اوپر نون نفی کا لگائیں گے۔ جیسے آگے ہمارے پاس عبارت ہے نمے آمدید، نمے آمدید، اسی طرح میں کے اوپر لگائیں گے۔ جب آپ ہمیں سے ماضی بنا رہے ہوں اور آپ اسے منفی کریں تو پھر ہمیں کے اوپر نون نفی کا نہیں آئے گا بلکہ آگے صیغے کے اوپر آئے گا۔ جس طرح اب میں جستی ہمارے پاس ہے، اگر ہم اسے منفی بنائیں اور اس کے شروع میں ہمیں لگائیں، ہمیں جستی، پھر اسے منفی بنائیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے ہمیں نہ جستی، ہمیں نہ جستی۔ تو
تو اب ہمارے پاس میں جستی سیغہ مکمل طور پہ حل ہو چکا ہے۔ میں جستی سیغہ فعل حاضر، فعل ماضی استمراری، معروف مثبت معروف اد مصدر جستن بمانا کودنا، میں جستی تو کودتا تھا۔ اسی طرح آپ نے آگے بھی عبارات کو حل کرنا ہے اور اسی طرح حل کرنا ہے۔ اب آگے اور بھی ماضیاں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔